السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو نالائق بچے ہوتے ہیں ان کو لائق کیسے بنایا جائے۔ بعض اوقات اپنے جو والدین ہوتے ہیں نا، ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرا بچہ کامیاب ہی بنے اور ناکامی کی طرف نہ جائے، اور جو نالائق بچے ہوتے ہیں ان کو لائق کیسے بنایا جائے۔ دیکھیں، یہ کچھ اپنے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو اسکول میں جاتے ہیں، کچھ ٹیچروں کی غلطی ہوتی ہے، کچھ ان کے والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب بگڑ جاتا ہے، بگڑے بچے کو سدھارنا تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو سدھارنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سدھاریں گے نہیں تو وہ آگے جا کے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہے، اگر آپ اس کو ٹائم پہ سدھاریں گے نہیں۔ جو استاد ہوتا ہے وہ بھی نہیں اس بچے پر توجہ دیتا، اور والدین بھی، ظاہر بات ہے جو والدین اور باپ تو ہر بندہ کاروباری ہے، ہر بندہ جاب کرتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ باپ کا کام ہوتا ہے صبح چلے جانا اور شام کو آ جانا، اور صبح چلے جانا شام کو آ جانا، لیکن یہ زیادہ تر یہ ٹیچروں پہ کو توجہ دینی چاہیے۔ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے بچوں پہ، یار میرا اسٹوڈنٹ ہے یہ ناکام ہو رہا ہے اور یہ نالائق ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، میں اس کو ہینڈل کیوں نہیں کر سکتا اور کیوں نہیں ہو پا رہا۔ یہ اپنے ٹیچروں کو ذرا کمپٹیشن دیا کرے، ان کو جا کے ملا کرے۔ جو بھی والدین ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو جو ٹیچر ہوتے ہیں ان سے جا کے ملا کریں اور اپنے بچوں کی ریپیٹیشن لیا کریں ان سے، یار میرا بچہ کیسا ہے، پڑھتا ہے یا نہیں لکھتا ہے، ناکام ہے یا لائق ہے، کیا وجہ، ان سے یہ انفارمیشن لیا کریں۔ انفارمیشن لے کر اگر آپ کا بچہ توجہ ذہن ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اگر ٹیچر اس پہ توجہ نہیں دے رہا ہے تو آپ خود اس پہ توجہ دیں۔ اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ بچہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کو سدھارنا۔ اگر جو بچہ سدھر جاتا ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں ٹیچر اور والدین جو ہوتے ہیں نا، ان دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے پاس ان کو جانا چاہیے، یار میرا بچہ نالائق ہے یا لائق ہے۔ اس ٹیچر کو والدین سے زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے، تاکہ وہ بچہ گھر میں تو رات سونے کے لیے ہوتا ہے اور صبح تو سارا دن ٹیچر کے پاس ہوتا ہے۔ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ لائق ہے یا نالائق ہے۔ اس طرح دیکھیں، اپنے ٹیچر کوئی بھی والدین ہے نا، اپنے بچوں کے جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھا کریں، یار میرا بچہ پڑھائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ یہ اگر آپ پوچھیں گے نہیں تو وہ آپ کا بچہ آپ کو پتہ ہے پرابلم کرے گا۔ اس لیے دیکھیں، جو بچے نالائق ہوتے ہیں نا ان کو لائق کرنے کا بہترین فارمولہ ہے، لیکن اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو پھر اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو رات کم سے کم 1 گھنٹہ گائیڈ کیا کریں، جو بھی پرابلم ہے کسی قسم آپ کی زندگی کے اندر جو بھی اویلیبل ہوئی ہیں پرابلم، آپ ان کو بتایا کریں، بیٹا میرے ساتھ یہ پرابلم کھڑی ہوئی ہے، اس کا یہ حل ہے اور اس طرح یہ حل ہو جائے گی۔ یہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، تاکہ وہ بچہ ہے وہ آپ اس کے باپ ہیں۔ اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو وہ بچہ جو ہوگا نا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ آپ کا کام ہوتا ہے، آپ اس بچے کو توجہ نہیں دیتے، وہ بچہ آپ کی مانتا نہیں، وہ سنتا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ میری اولاد نا فرما بردار ہے، لیکن یہ وجہ آپ کی ہے۔ یہ آپ نے اس بچے کو اس مقام تک پہنچایا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی سروس اچھی کی نہیں، لیکن سروس آپ اس کی اچھی کریں گے۔ آپ اس کی زندگی اچھی کرنے کے لیے آپ کو خود کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آپ صبح چلے جاتے ہیں جاب پہ یا کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، آپ کا بچہ پتہ نہیں پیچھے سے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس پہ آپ خود توجہ دیا کریں، خود کام کیا کریں۔ دیکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ آج کل جو حالات ہیں نا یہ بہت سیریس حالات ہیں، یہ اس کنڈیشن کے حالات نہیں ہے کہ بچے کو باہر چھوڑا جائے اور بچہ خود لائق ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ بچے کو لائق کرنا یہ آپ کی اور ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ بچے کو نالائق ہو گیا نا تو وہ کبھی بھی سدھرنے کے چانس نہیں ہوتے۔
وہ بہت کم 100 میں 10% چانس ہوتے ہیں جو بچہ سدھر جائے، لیکن 90% چانس نہیں ہوتے کہ وہ بچہ سدھر جائے۔ لیکن اپنے بچے کو پہلے سے سدھارنے کی کوشش کرو، اور اب آپ سدھارنے کی کوشش کرو گے تو وہ بچہ سدھر جائے گا۔ ہم ہر ویڈیو میں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کس طرح کریں تاکہ بزنس کے حوالے سے یہ ہمارا چینل ہے تو اس کے سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں جا کے دے دیا کریں کہ یہ ہماری گفتگو آپ کو کیسی لگی کیسی نہیں لگی۔ اللہ حافظ۔